السلام علیکم دوستو، ایس پی کے اپڈیٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، وہ بھی 26 تاریخ کی جو پیشی تھی اس میں جو پیش رفت ہوئی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ 26 تاریخ کو دوستو اس میں 26 تاریخ کے حکم نامے میں ایک اور چیز بھی واضح ہے، وہ یہ ہے انٹرویو سے متعلق۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی جو پاس کینڈیڈیٹس ہوتے تھے وہ جو ہے نا جو ہی ان کا لسٹ سامنے آتا تھا، میرٹ لسٹ، وہ جا کر ضلعی سطح پر ایجوکیشن جو ہے نا آفس میں یا ڈی سی کے پاس اپنے ڈاکومنٹ جا کر جمع کروا دیتے تھے۔ لیکن اب عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ ایچ ای سی کا جو انٹرویو پینل ہے وہ ان کا انٹرویو کنڈکٹ کرے، وہ باقاعدہ انٹرویو لے۔ جس طرح باقی پوسٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سیٹ پہ 5 کینڈیڈیٹ کو بلایا جاتا ہے، یا ایک سیٹ پہ 10 کینڈیڈیٹ کو بلایا جاتا ہے، یا ایک سیٹ پہ 3 کینڈیڈیٹ کو بلایا جاتا ہے جو بھی پاس ہوتے ہیں، اسی ایوریج کے ساتھ اب یہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں یہ آپ کے سامنے ہے جو ہے نا حکم نامہ۔ نیشنل ٹیسٹنگ کونسل ہائر ایجوکیشن ویل اے ہائی پاور انٹرویو پینل کین آلسو بی کنسٹیٹیوٹیڈ، یعنی کہ وہ کہہ رہے کہ بھئی وہ نیشنل جو ٹیسٹنگ کونسل ہے ایچ ای سی کا، وہ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائے جو کہ ان کا انٹرویو کنڈکٹ کرے۔ یہ اب جو ہے نا پاس کینڈیڈیٹس کی مشکلات میں ایک اور اضافہ ہے۔ یہ وہ پہلے سے پریشان ہے، لیکن اب یہ ان کی پریشانی میں اور اضافہ کر رہا ہے۔ تو یہ عدالت کی طرف سے جو 26 تاریخ کو پیشی جو آرڈر آیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیکھیں، اس طرف ابھی تک کسی کا دھیان بھی نہیں گیا۔ ہم سب کو احتجاج کرنا چاہیے کہ بھئی ہم انٹرویو کسی اور پینل کو نہیں دیں گے، ہم اپنے جو ڈسٹرکٹ لیول پر جو پینل بنے گا ہم اسی کو دیں گے۔ ہم اس نیشنل ٹیسٹنگ کونسل آف ہائر ایجوکیشن کی کمیٹی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس تو یہ اختیار ہوگا کہ بھئی وہ جس کو چاہے فیل کرے، جس کو چاہے پاس کرے، اور اگر یہ فیل کرے گا تو انٹرویو میں جو فیل ہوگا وہ آٹومیٹکلی فیل ہے، وہ ڈسکوالیفائی ہے۔ تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے، اور ایس پی کے سینٹرل کمیٹی کو بھی چاہیے کہ اپنا جو وکیل ہے ان کا اس سے مشاورت کریں، اور اس پوائنٹ پر بھی کوئی اپنا لائے عمل بنائے۔ باقی چلو ٹھیک ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سامنے ہے، لیکن اس چیز پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم انٹرویو کسی اور پینل کو نہیں دیں گے، ہمیں ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے نا انٹرویو دینا چاہیے۔ جو ہمارا پینل بنے گا ڈسٹرکٹ لیول پہ، ہر ڈسٹرکٹ کا پینل الگ الگ ہوگا، تو ہمیں اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر کسی دوست کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس طرح پینل کی بات کر رہے ہیں، دوستو یہ آپ دیکھیں، اگر کسی نے بی پی ایس سی کا ٹیسٹ پاس کیا ہو اور انٹرویو دیا ہو تو اس کو اس بات کا بہتر سمجھ ہوگا۔ بی پی ایس سی، پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، اس طرح کے جو لوگ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، جب وہ آگے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ان کے سامنے ایک پینل ہوتا ہے، وہ پینل ڈیفرنٹ کویشچن کرتا ہے، اور وہ پینل جو ہے نا یہ حق رکھتا ہے کہ جس کو چاہے پاس کرے، جس کو چاہے فیل کرے۔ اگر وہ پینل جس کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے، جس کو فیل کرتا ہے، وہ فیل ہی کنسیڈر ہوتا ہے، چاہے وہ ٹیسٹ میں اس کے 80 مارکس ہی کیوں نہ ہو، 90 مارکس ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم سب کو اس بارے میں جو ہے نا مشاورت کرنی چاہیے کہ یہ چیز عدالت سے اس چیز کا ریکویسٹ کرنا چاہیے کہ مہربانی کر کے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ ہم پہلے سے پریشان ہیں، ایس پی کے کینڈیڈیٹس بے روزگاری کی وجہ سے، بلوچستان پہلے جل رہا ہے بے روزگاری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ان کے مشکلات میں ایک اور اضافہ ہو رہا ہے کینڈیڈیٹس کے۔ ہم عدالت عالیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلد از جلد ایس پی کے پاس کینڈیڈیٹس کے حق میں فیصلہ کریں، اور سینٹرل کمیٹی کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا جو ہمارا وکیل ہے کیا وہ ہمارے کیس کو اچھی طرح سے لڑ رہا ہے یا نہیں، آیا وہ عدالت کے سامنے ہمارے پوائنٹ رکھ رہا ہے یا وہ اس قابل نہیں ہے، کیونکہ کیس تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے،
سب چیزیں سامنے واضح ہیں، کرپشن کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی عدالت کی طرف سے جو ہے نا ایچ ای سی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایچ ای سی کو ٹیسٹ دیں یا ایچ ای سی کو انٹرویو دیں، ایچ ای سی کا پینل. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سردار بہادر خان یونیورسٹی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے ٹیسٹ دیا جائے، یا اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو اس میں پڑھنے والے بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو بلوچستان کا ایک بڑا یونیورسٹی ہے. آیا وہ بچے پھر کس کیپیسٹی میں وہاں پر پڑھ رہے ہیں جب اس یونیورسٹی میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ لے سکے کسی سے؟ اور اس بارے میں ہمارے جو سینٹرل کمیٹی ممبران ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا پوائنٹ